بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صلوات بھیج دیں محمد اصول عقائد کی گفتگو ہے اور گزشتہ شب بھی اصل اول یعنی توحید کے بارے میں مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چند جملے پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ دوسری جو اصل ہے ہمارے اصول دین میں وہ عدل ہے۔ البتہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہیڈ لائن ہے، 6 سرخیاں ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ہر اصل کے تحت پھر بہت سی بحثیں ہیں، علم کلام میں مفصل بحثیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں اس پہ تحریر کی گئی ہیں۔ ان ساروں کو مختصر اپنے ٹائم کی حد کے اندر تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری جو اصل ہے ہمارے مذہب میں، یہ اصول مذہب ہے۔ ایک اصول دین ہے وہ جن پر ساری امت مسلمہ متحد ہے، جیسے توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے۔ یہ 3 وہ اصول ہیں جو ہر مسلمان اس کو مانتا ہے۔ کچھ اصول ہمارے مذہب کے اصول ہیں، یعنی شیعہ اثنا عشری مذہب کے اصول، جس میں ان 3 کے علاوہ عدل اور امامت کا عقیدہ ہے۔ تو عدل اجمالی طور پہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر مذہب میں عدل کا ایک تصور ہے، لیکن بطور اصول دین کے عقیدہ عدل جو ہے وہ فقط ہمارے مذہب شیعہ اثنا عشریہ میں ہے۔ یہ آیت بھی جو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کہ تمہارے رب کا کلمہ، یہاں کلمہ سے مراد پیغام ہے، یعنی تمہارے رب کا پیغام صدق اور عدالت پہ مبنی ہے۔ یعنی یہ دین اسلام صدق بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ تمت کا معنی یہاں ہے مکمل طور پر، تمامیت کے ساتھ، جسے ہم اتم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ سارے کا سارا دین تمہارے رب کا پیغام وہ صداقت اور عدالت پہ مبنی ہے، کہ جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے وہ یا صداقت ہے یا عدالت ہے۔ تمام انسان، جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ انبیاء سے ہوں، چاہے امام ہوں، چاہے ہم جیسے عام انسان ہوں، اور ان سب سے بڑھ کے خود پروردگار اللہ تعالیٰ کی ذات بھی 2 چیزیں رکھتی ہے، ایک قول ہے، ایک فعل ہے۔ یعنی کچھ کہا جاتا ہے، کچھ کیا جاتا ہے۔ سب انسان بھی یہی 2 ہی چیزیں، یا ہم کچھ کہتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ خداوند عالم نے کہا ہے اور کچھ کیا ہے، کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے۔ یہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے، کل یوم ہوا فی شان، اس کے نئے نئے کام ہیں، ہر روز اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، لیکن اس کے کام کرنے کا انداز ہماری طرح نہیں ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کام کرتے ہیں ویسے ہی اللہ کام کرتا ہو۔ ہم جسم سے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں سے کام کرتا ہے۔ تو یا قول ہے یا فعل ہے۔ قول یعنی گفتگو، کلام، بات، جیسا کلام ہونا چاہیے اگر ویسا ہی ہو
تو اسے صدق کہا جاتا ہے، اور کام کے سلسلے میں جیسے کام ہونا چاہیے ویسا ہی کام ہو تو اسے عدل کہا جاتا ہے۔ یعنی عدل کا تعلق افعال سے ہے، صداقت کا تعلق اقوال سے ہے۔ اب یہاں عدل، میں نے عرض کیا کہ ایک سرخی ہے، ایک شہ سرخی جیسے خبروں میں ہوتی ہے، عدل موضوع ہے، ایک عنوان ہے، اس کے نیچے بہت سے عنوانات ہیں۔ بہت توجہ طلب باتیں ہیں، سب حضرات توجہ فرمائیں گے تاکہ یہ مفہوم اچھی طرح واضح ہو جائے۔ پہلے عدل کی تعریف کر دیں۔ علماء نے عدل کی دو تعریفیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے وضع الشیء فی محلہ، چیز کو وہاں رکھنا جہاں رکھنے کے لیے وہ بنی ہے، فی محلہ یعنی اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا۔ اپنی جگہ سے مراد کیا ہے کہ وہ چیز جو جہاں رکھے جانے کے لائق ہو اس کو وہیں رکھا جائے، یہ عدل ہے۔ اچھا، عدل کا جو متضاد لفظ بولا جاتا ہے وہ ظلم ہے۔ عدل کی ضد کیا بنے گی؟ ظلم۔ تو اسی روشنی میں ظلم کیا ہو جائے گا؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو وہاں رکھنا جہاں کے لیے وہ بنی نہیں ہے۔ اس کی عام مثالیں دی جاتی ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ کے عام موجود ہے، مثلا یہ مقدس کتاب ہے، اس کو وہاں رکھنا چاہیے جہاں یہ رکھے جانے کے لائق ہے، لیکن اگر اس کو وہاں نہ رکھا جائے، کہیں وہاں رکھ دیں جہاں کے لیے یہ لیاقت ہی نہیں رکھتی، اس کی شایع نشان ہی نہ ہو وہ جگہ، تو یہ اس کے باب میں ظلم ہو جائے گا۔ تو وضع الشیء فی محلہ، اس شے سے مراد انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی انسان کو اس کا وہ مقام نہ دینا جس مقام کے وہ لائق اور اہل ہے، یہ ظلم ہو جائے گا، اور اس انسان کو وہی مقام دینا جس کے وہ لائق ہے، وہ عدل ہو جائے گا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب سے مظلوم ہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں نا۔ امیر المومنین جو دنیا کے سب سے بڑے مظلوم تاریخ ہیں امیر المومنین علیہ السلام، وہ اسی عنوان سے کہا جاتا ہے کہ جو مقام ان کا رسول خدا کے بعد اس کائنات میں تھا، جس مقام کے لیے، جس منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز فرمایا تھا، ظاہری طور پر دنیا نے ان کو وہ مقام نہیں دیا اور وہ مقام سلب کر لیا، تو یہ ان کے باب میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو وضع الشیء فی محلہ، یہ عدل ہے، چیز کو وہاں رکھنا جہاں رکھے جانے کے لائق ہو۔ ایک دوسری تعریف یہ ہے کہ ایتاء ذی حق حقہ، حقدار کو اس کا حق دینا، جو جس حق کا حقدار ہے اس کو وہ حق دیا جائے تو وہ عدل کہلائے گا، اور اس حق سے محروم کر دیا جائے تو ظلم کہلائے گا۔ یہ تعریف بھی مولا متقیان پر پوری اترتی ہے۔ صلوات بھیج دیں مولا کی ذات۔ اب عدل کے باب میں ایک موضوع ہے حسن اور قبح کا۔ حسن اور قبح، حسن یعنی اچھائی، قبح یعنی برائی۔ حسن سے حسن بنتا ہے، حسین بنتا ہے، اور قبح سے لفظ قبیح بنتا ہے۔ قبیح کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز قبیح ہے، یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہے۔ یہ حسن اور قبح کا بہت تفصیلی موضوع ہے، اور یہ عدل کے زمرے میں آتا ہے، اور عدل کی ساری بحث اسی پر مبنی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ذرا آسان لفظوں میں اس کو بیان کیا جائے تاکہ کسی کے لیے چیز مشکل نہ ہو جائے، اور یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے۔
مختلف مکاتب فکر بھی تقریباً اسی بیس پہ بنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اور سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ فقہ میں بھی بہت سے یعنی کہ مکتب ہیں۔ ایک ہمارا مکتب ہے تشیع، ہم کہلائے جاتے ہیں فقہ جعفری۔ ہاں، یہ فقہ جعفریہ اس عنوان سے کہا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اور فقہیں بن گئیں۔ جی، حضرت ابو حنیفہ کے مناسبت سے فقہ حنفیہ بن گئی، احمد ابن حنبل کی وجہ سے فقہ حنبلی بن گئی، حضرت شافعی کی وجہ سے فقہ شافعی، مالک کی وجہ سے فقہ مالکی بن گئی، اور بھی بہت سی فقہیں ہیں، مشہور یہی ہیں۔ تو چونکہ اسی زمانے میں فقہ جعفریہ کو بھی مدون یعنی تحریر کیا گیا، ایک باقاعدہ اس کو کتابی شکلیں دی گئی، تو یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا۔ لہٰذا یہ بن گئی فقہ جعفری، ورنہ حقیقت میں یہ شریعت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقہ محمدیہ ہے، تو اس مناسبت سے ہو گئی ہے، ورنہ یہ کوئی فقہ امام جعفر صادق نے نہیں بنائی، یہ رسول اللہ کی شریعت ہے۔ موقع امام صادق علیہ السلام کو ملا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو ایک منظم، جسے ہم کہتے ہیں کہ کتابی شکل دی، تدوین فرمائی، اور اس میں بڑے بڑے شاگرد آپ نے تعلیم فرمائے، تو یہ ان کے مقابلے میں بن گئی فقہ جعفری۔ چونکہ کہا جاتا تھا جی حضرت ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے، حضرت مالک کا یہ قول ہے، امام جعفر صادق کا یہ قول ہے، تو اس مناسبت سے فقہ جعفریہ کہلائی، ورنہ ہماری فقہ اصل میں وہی فقہ محمدیہ ہے، شریعت رسول خدا ہے۔ تو یہ فقہ میں مختلف مکاتب ہیں۔ اسی طرح عقائد میں علم کلام جسے کہتے ہیں، اصول دین کہہ لیں، عقائد کہہ لیں، علم کلام کہہ لیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس میں مختلف مکاتب ہیں۔ 3 مکتب بہت مشہور ہوئے، ایک ہمارا اسے علم کلام میں کہتے ہیں امامیہ، اور الحمدللہ ہمیں عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں عدل ہے۔ اس کے مقابلے میں 2 مکتب اور بنے، ایک اشاعرہ کہلایا اور ایک معتزلہ کہلایا۔ یہ 3 مکتب مشہور ہوئے، ورنہ اور بھی بہت سے علم کلام میں مکاتب ہیں، وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئے، اور یہ 3 جو ہیں یہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ جس طرح فقہ میں فقہ جعفریہ کے علاوہ 4 مکتب اور مشہور ہوئے، تو اس طرح علم کلام میں فقہ یعنی یہ عقائد امامیہ کے مقابلے میں 2 مکتب اور مشہور ہوئے، اشاعرہ اور معتزلہ۔ ان کے بہت آپس میں فرق ہے، تو سارے ظاہر ہے کہ بیان کرنے کا موقع محل نہیں ہے، ہم اسی عدل کے موضوع پر چونکہ رہنا چاہتے ہیں، اور عدل کی ہی گفتگو پہ باب مکمل ہو جائے۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ اہل سنت میں 2 مکتب بنے علم کلام میں، اشاعرہ اور معتزلہ۔ معتزلہ کو معتزلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پھر اشاعرہ سے جدا ہو گئے تھے، ورنہ تھا ایک ہی پہلے۔ جیسے ہمارے اہل سنت بھائیوں میں فقہ حنفیہ میں پھر 2 مکتب بن گئے، حالانکہ وہ دونوں ہی حضرت ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، لیکن 2 بن گئے۔ ایک دیوبند سے وابستہ ہو گئے تو وہ دیوبندی اہل سنت کہلائے، کچھ احمد رضا خان بریلوی سے منسلک ہو گئے تو وہ بریلوی کہلائے، ورنہ دونوں کی اصل ایک ہی ہے، حضرت ابو حنیفہ کے وہ معتقد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ اشاعرہ اور معتزلہ بھی عقائد میں ایک ہی تھے، لیکن عدل کے موضوع پہ آ کے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اس لیے معتزلہ کو معتزلہ کہتے ہیں۔ معتزلہ کا معنی جدا ہونے والا، تو چونکہ اشاعرہ مکتب سے جدا ہو گئے لہذا معتزلہ کہلائے۔ ابن ابی الحدید بھی معتزلی ہے، وہ اشاعرہ ذرا سخت نظریات کے لوگ ہیں، آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ تو یہ عدل کے موضوع پر مختلف ان کے مکتب بنے، بہت توجہ چاہوں گا میں۔
اور میں نے عرض کیا کہ یہ عدل کا موضوع حسن اور قرب پر مبنی ہے۔ ایک سوال ہے کہ آیا افعال میں، خوب سمجھیں اس بات کو، افعال جو کام بھی ہم کرتے ہیں ان میں ذاتی طور پہ کوئی اچھائی یا برائی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں اس پہ۔ جتنے بھی افعال ہم انجام دیں، جو کام بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں یا جو کام انسانوں سے ہو سکتے ہیں، ان میں ذاتاً سے مراد یہ کہ وہ کام بالذات خود بخود ایک اچھا کام ہے یا نہیں، ان میں کوئی اچھائی یا برائی پائی جاتی ہے یا نہیں۔ مستقلات عقلیہ کے طور پر، یعنی جہاں عقل خود مستقل ہو، عقل خود فیصلہ کرے قطع نظر قرآن و حدیث کے، انسان کی عقل خود فیصلہ کرے کہ یہ کام اچھا ہے مجھے کرنا چاہیے، یہ کام برا ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں عقل خود فیصلہ کرے ان افعال کو کہا جاتا ہے مستقلات عقلیہ، کہ عقل فیصلہ کرنے میں مستقل ہے، کسی آیت کی محتاج نہیں ہے، کسی حدیث کی محتاج نہیں ہے۔ چونکہ عقل کو بھی اللہ نے ویسے ہی ہادی بنایا ہے جیسے قرآن اور سنت کو ہادی بنایا ہے۔ جیسے قرآن ہدایت کرتا ہے، جیسے حدیثیں ہدایت کرتی ہیں، اسی طرح عقل بھی ہماری ہدایت کرتی ہے۔ تو آیا یہ عقل خود بخود مستقل ہے یہ فیصلہ کرے کہ یہ کام چونکہ اچھا ہے لہٰذا ہمیں انجام دینا چاہیے، یہ کام چونکہ برا ہے لہٰذا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ اور ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا دین عین عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ ہماری عین عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ یہ موضوع ہے، یہ بحث ہے، یہ سوال ہے کہ آیا افعال، جتنے بھی افعال ہیں وہ ذاتی طور پر اچھائی یا برائی رکھتے ہیں، یا کوئی اور ذات ہو جو ان کو اچھا بنائے یا ان کو برا بنائے؟ چھوٹے جو میرے سامعین ان کو سمجھانے کے لیے، چینی خود بخود میٹھی ہے نا، جی اسے کہا جاتا ہے کہ چینی کی مٹھاس ذاتی ہے، کوئی چیز نہیں آپ ملائیں گے چینی میں اسے میٹھا بنانے کے لیے، لیکن اور جس چیز کو بھی میٹھا بنانا ہوگا اس میں چینی ڈالی جائے گی، ٹھیک ہے؟ چینی مستقل میٹھی ہے، ذاتاً میٹھی ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں جن میں چینی ڈال کے میٹھا بنایا جاتا ہے وہ غیر مستقل میٹھے ہیں اور ان کی مٹھاس ذاتی نہیں ہے۔ یہی سوال افعال میں آتا ہے کہ جتنے کام بھی ہم کرتے ہیں، جو افعال ہیں، آیا ان میں ذاتاً اچھائی یا برائی پائی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر جو مثالیں دی جاتی ہیں یہاں، اور یہ بھی عرض کروں کہ مستقلات عقلیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں عقل انسانی خود فیصلہ کرے اور وہ کسی مذہب کی محتاج نہ ہو، چونکہ عقل تو اللہ نے سارے انسانوں کو دی، کوئی یہ تھوڑی ہے کہ صرف مسلمانوں کو ہی عقل دی ہے اور غیر مسلموں کو نہیں، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، حتیٰ کہ جو اللہ کو نہیں بھی مانتے، کمیونسٹ ہیں، دہریے ہوا کرتے تھے، وہ بڑے بڑے صاحبان عقل گزرے، وہ اپنی عقل کے ذریعے سے خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے، آج بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو مستقلات عقلیہ میں عقل فیصلہ کرتی ہے اور اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ مثلا جھوٹ کیسا ہے؟ اگر انسان کوئی بھی ہو، میں مسلمان کی بات نہیں، انسان پوچھے جھوٹ کیسا ہے تو ہر انسان کہے گا جھوٹ برا ہے، سچ کو ہر انسان کہے گا سچ اچھا ہے۔ اسی طرح آ جائے ظلم کو، ہر انسان کہے گا ظلم برا ہے، قبیح ہے، برے کو قبیح کہا جاتا، اور عدل کو ہر انسان کہے گا عدل ہونا چاہیے، عدل اچھا، عدل کی طلب ہر انسان کی ہے،
اس لیے دیکھیں پوری دنیا کے ممالک میں عدلیہ ملے گی آپ کو، عدالتیں ملیں گی، چاہے ان کا مذہب کوئی نہیں ہے، اگر مذہب ہے اور مذہب کا حصہ بھی نہیں ہے پھر بھی عدالتیں موجود ہیں۔ ہر انسان عدل چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر انسان کہے گا کہ عدل اچھا ہے تو عدل میں ذاتاً حسن پایا جاتا ہے۔ یعنی عدل ذاتی طور پر ایک حسین چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے، چونکہ ہر انسان اور اس کی عقل کا مطالبہ یہی ہے کہ عدل ہونا چاہیے۔ اور میں عدل کی تعریف کر چکا ہوں کہ حقدار کو اس کا حق ملنا، یا جو چیز جہاں کے لیے ہو اس کو وہاں رکھا جانا چاہیے۔ تو اسی طرح ظلم، ہر انسان کہے گا ظلم برا ہے، تو ظلم میں ذاتاً قباحت پائی جائے گی۔ اب آ جائیں اسی سوال پر کہ آیا افعال میں ذاتاً حسن یا ذاتاً قبح پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو مستقلات عقلیہ خود بتائیں گی۔ اشاعرہ اور معتزلہ اور مذہب امامیہ، میں نے کہا اصول دین میں یہ تین بڑے مکتب ہیں۔ ہمارے اور معتزلہ میں ایک تھوڑی سی قدر مشترک ہے۔ اشاعرہ جو ہیں وہ افعال کے ذاتی طور پر حسن اور قبح کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں افعال میں کوئی حسن و قبح نہیں پایا جاتا، بالکل سچ میں کوئی حسن نہیں ہے، جھوٹ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصول دین کی بھی اور اصول فقہ کی بھی بڑی مشکل بحثیں ہیں۔ اشاعرہ اس چیز کے قائل ہیں کہ افعال میں کام جو بھی ہم کرتے ہیں اس میں نہ کوئی اچھائی ہے نہ کوئی برائی ہے۔ وہ کہتے ہیں حسن اور قبح شرعی موضوع ہے، خدا کہے گا کوئی چیز اچھی ہے تو اچھی ہوگی ورنہ نہیں، خدا کہے یہ چیز بری ہے تو بری ہوگی ورنہ اس میں نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے۔ یہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سچ میں کوئی اچھائی نہیں ہے، اگر اللہ کہہ دے سچ بولو تو اس میں اچھائی ہوگی، اور اللہ کہے جھوٹ نہ بولو تو پھر جھوٹ میں برائی ہوگی۔ مذہب امامیہ اور پھر معتزلہ بھی تھوڑے سے عدل کے قائل ہیں، حسن و قبح کے قائل ہیں، مگر ان میں باہر فرق ہے کہ میں اس فرق میں نہیں جانا چاہتا، ہم اپنے موضوع پہ رہنا چاہتے ہیں۔ مذہب شیعہ امامیہ، اور جس کو میں نے کہا ہمیں عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، ہمارا مذہب یہ ہے اور جو ہمیں ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے کہ حسن اور قبح ذاتی ہے۔ افعال میں اگر اچھائی پائی جاتی ہے تو وہ ذاتاً پائی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ خدا کہے کہ یہ اچھا ہے کام تو ہم اس کو اچھا مانیں، اور خدا کہے یہ برا ہے تو ہم برا مانیں، ایسا نہیں ہے، ورنہ پھر عقل تو معطل ہو جائے گی۔ پھر عقل کا کیا کام ہے؟ اگر مستقل چیزیں جو حسن و قبح رکھنے والی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر اللہ نے ہمیں عقل کیوں دی؟ اچھا، پھر عقل کے بھی دو کام ہیں، یہ بھی پہلے واضح ہو جائے، کوئی شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ عقل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا ہمیں، اس کے دو کام ہیں۔ عقل ایک ہی ہے، چونکہ عقل بھی مجرد ہے، مادی شے نہیں ہے۔ عقل کے دو کام ہیں، ایک ہے چیز کو سمجھنا، جاننا۔ ہم عقل کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جان لیتے ہیں، یہ عقل نظری کہلاتی ہے۔ اسے کہیں گے عقل نظری، نظریات سے ایک نظریے کو لے رہی ہے عقل، اس کو سمجھ رہی ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کر رہی ہے، اور پھر عقل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نظریات میں سے جو عمل کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ انسان کو عمل کرنے کے لیے ابھارتی ہے کہ یہ کام کرو۔ جب عقل نے درک کر لیا، سمجھ لیا کہ ایک کام اچھا ہے تو عقل کہے گی اس کو انجام بھی دو، یہی مستقلات عقلیہ کہلاتی۔ پوری دنیا کے
اوکلا اسی نہج پہ کام کرتے ہیں کہ بھائی عدل اچھا ہے، انصاف ہونا چاہیے، مظلوم کو اس کا حق ملنا چاہیے، محروم کی محرومیت دور ہونی چاہیے، ظالم کو سزا ملنی چاہیے، ظلم برا کام ہے، معاشرے میں ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی بیس پہ نظام عدلیہ قائم کیا جاتا ہے، عدالتیں قائم ہوتی ہیں، ججز رکھے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو عقل اگر بالکل کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو پھر عقل پروردگار نے دی کیوں ہے؟ چونکہ یہ دونوں کام ہوں گے عقل کے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں بس جان لینا ہی کافی ہے، نہیں، جب جان لیا ہے تو عقل انسان کو اس پر عمل کرنے کے لیے ابھارتی ہے، خود ضمیر کی پکار ہوتی ہے کہ یہ کام اچھا کرنا چاہیے، یہ کام برا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں مجرم کیوں چھپتا پھرتا ہے؟ جرم کرنے کے بعد مجرم کیوں چھپتا ہے؟ مجرم کو یہ دغدغہ کیوں ہوتا ہے کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں، مجھے سزا نہ ملے؟ اس لیے کہ اس کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو نے یہ ظلم کیا، یہ برا کام کیا ہے، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہاں تو عدل کے موضوع میں حسن و قبح کے ہم قائل ہیں کہ یہ ذاتی ہے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، افعال میں کوئی حسن نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بھی کام دنیا کا نہ ذاتی طور پہ اچھا ہے نہ ذاتی طور پہ برا ہے۔ اب اس سیل میں ہم کہیں گے، یا ہم کہتے ہیں، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ چونکہ ایک کام اچھا ہے تو خدا یہ کرتا ہے۔ اچھا، اوکلا سے خدا کو الگ نہیں کیا جا سکتا جی، تبانی اوکلا جسے کہا جاتا ہے، بنائے اوکلا جسے کہا جاتا ہے، یہ ثابت ہے کہ خداوند عالم خلاف عقل کوئی کام نہیں کرتا۔ یعنی خدا کو عاقل نہیں کہیں گے ہم، عاقل ہم لوگ ہیں، عقل ہمیں دی ہے۔ اللہ چونکہ خالق عقل ہے اور عقل میں بھی اچھے برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت پروردگار نے دی ہے، تو خدا اس بنا پر اوکلا میں شامل ہے۔ ہم عاقل ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، یعنی ہمارا عاقل ہونا یہ مفعول والا معنی پایا جاتا ہے کہ ہمیں عقل دی گئی ہے۔ اور اگر خدا کو عاقل کہیں تو اس میں فاعلیت کا معنی ہوگا کہ خدا عقل دینے والا ہے۔ جیسے مومن میں ہوتا ہے، اللہ کے بھی ناموں میں ایک نام مومن ہے جی، صفاتی نام، اور ہماری بھی ایک صفت ہے مومن، تو مفہوم بدل جائے گا۔ ہمارے مومن ہونے میں مفعولیت کا معنی ہے کہ ہمیں ایمان عطا کیا گیا ہے، اللہ کے مومن ہونے میں فاعلیت والا معنی ہے کہ اللہ ایمان عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی آئے گا، خداوند عالم عقل عطا فرمانے والا ہے، عقل کو یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے، تو خود خلاف عقل کیسے کام کر سکتا ہے؟ ہمیں کہے عقل کے مطابق چلو اور خود عقل والے کام نہ کرے، خلاف عقل نہیں کرتا۔ ایک شخص مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا امیر المومنین، آپ جو خدا کی قدرت پر اتنے خطبے ارشاد فرماتے ہیں اور دن رات اس چیز کی تبلیغ ہے، کیا خداوند عالم قادر ہے کہ سوئی کے نکے سے اونٹ کو گزار دے، اور اونٹ بھی چھوٹا نہ ہو اور سوئی کا نکا بھی بڑا نہ ہو؟ امیر المومنین نے فرمایا یہ خدا قادر ہے، تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ خلاف عقل کام نہیں کرتا۔ دنیا کا کوئی انسان ہو وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرے گا، اس کی عقل مانے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، خداوند عالم نے بھی قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے خداوند عالم سوئی کے سوراخ میں سے انہیں اونٹ بھی گزار کے دکھا دے۔ تو انسان کوئی بھی ہو نا، جیسا کہ وہ مشہور واقعہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جا رہے تھے، ایک آدمی نے کہا موسیٰ آپ طور پہ جا رہے ہیں؟ نہ کہا ہاں، کہ اللہ کو کہنا میرے جنت میں مقام دکھائے۔ بڑا کوئی زاہد و عابد تھا۔
ایک بیچارہ ہم جیسا گناہ گار مل گیا، اس نے کہا یا موسیٰ اللہ سے کہنا مجھے ذرا جہنم میں میرا کیا مقام ہے، گناہ گار بندہ ہوں، دکھا دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور کہا پروردگار تو نے اپنے دونوں بندوں کی بات سن لی ہے تو کیا جواب دوں؟ جناب موسیٰ نے فرمایا دونوں سے ایک بات کہنا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر رہا تھا، نہ اونٹ چھوٹا ہو رہا تھا نہ سوئی کا سوراخ بڑھ رہا تھا، بس جو وہ جواب دیں وہی ان کا جنت یا جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ تو جناب موسیٰ کو پھر وہی بندے مل گئے، وہ جو بڑا نیک بنا پھرتا تھا، اس نے جب پوچھا تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ جنت کا مقام تو مجھے تمہارا نہیں دکھایا اللہ نے، مگر یہ بات فرمائی ہے اور مجھے دکھایا کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر رہا تھا، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا۔ اس نے کہا واہ واہ، دیکھو جی یہ موسیٰ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جناب موسیٰ سمجھ گئے کہ جو نبی کو جھٹلا دے وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو کو نہ سونگے۔ اور وہ جب گناہگار بندہ ملا کہ یا موسیٰ میرا جہنم میں ٹھکانہ دیکھا ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے تو مجھے یہ دکھایا ہے کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر رہا تھا، تو گناہگار تھا مگر اس نے کہا جو ہمارا اللہ ہے نا وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، خدا کے وجود پر اتنا یقین ہو، خدا کے افعال پر اتنا یقین ہو تو ممکن ہے کوئی تسلیم کر لے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ خداوند عالم خلاف عقل کام نہیں کرتا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ انبیاء اور ائمہ کے جو معجزات ہیں یہ عین عقل ہیں، خلاف عقل نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والا۔ باتیں جو ہیں وہ بہت سی آ جاتی ہیں، پھر اصل چیز پیچھے رہ جاتی ہے۔ بہرحال اب جو بات چھیڑ لی اس کو تو مکمل کریں۔ تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ خداوند عالم وہ کام انجام دیتا ہے جو اچھا ہے، چونکہ ذاتاً اس کے اندر اچھائی ہے۔ اب دیکھیں نا، چینی میں مٹھاس ہے نا، اور میں نے عرض کیا وہ ذاتاً ہے، اس کی ذات میٹھی ہے۔ جو چیز ذاتی ہوتی ہے نا اسے خدا بھی الگ نہیں کرتا، ورنہ اس کی ماہیت ہی بدل جائے گی۔ اگر چینی سے خداوند عالم مٹھاس کو ختم کر دے پھر آپ اسے چینی نہیں کہیں گے۔ یہ چینی ہماری زبان کا لفظ ہے، شکر کہہ لیں، سویٹ کہہ لیں، جو مرضی آپ کہیں، مٹھاس جس میں پائی جائے۔ اگر نمک میں سے خداوند عالم نمکاہٹ کو ختم کر دے تو وہ نمک تھوڑی رہے گا، کوئی اور عنصر بن جائے گا، یعنی اس چیز کی ماہیت ختم ہو جائے گی۔ آپ اردو میں کہیں اس کی ذات ختم ہو جائے گی۔ تو جب ذات ہی ختم کر دی گئی تو پھر وہ ذاتی ہے یا نہیں ہے یہ مسئلہ ہی باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں، یعنی ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ افعال میں حسن اور قبح ذاتی طور پہ پائے جاتے ہیں۔ عدل ذاتاً اچھا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، اور چونکہ عدل اچھا ہے ذاتی طور پہ تو خدا عدل پر کام کرتا ہے۔ ظلم کبھی ہے، ظلم برا ہے، چونکہ ظلم برا ہے لہذا خداوند عالم کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہیں کہ لا یظلمون فتیلا، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ، فتیلہ سے مراد ہے بال برابر بھی ظلم نہیں کرتا پروردگار اپنے بندوں پر، چونکہ عدل کرتا ہے۔ لا یظلمون نقیرا، تل کے برابر بھی اللہ تعالیٰ، تل کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ پھر فرماتا ہے یہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ اللہ ہرگز اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، ہرگز ظلم نہیں کرتا۔
اس نے تو بندے ایسے خلق فرمائے ہیں جو عین عدل نظر آتے ہیں۔ پہلی دن میں نے عرض کیا تھا کہ جارج آرڈک نے یہ کتاب لکھی امیر المومنین پر، ندائے عدالت انسانیہ۔ اس نے کہا تھا میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا ہے، اور پھر میں نے حضرت امیر المومنین کے جب نظام عدل کو سمجھا اس نہج البلاغہ سے، تو اس نے یہ کتاب لکھی ہے جو اب 5 جلدوں میں پائی جاتی ہے، ندائے عدالت انسانیہ، انسان کے عدل کی آواز، صوت و عدالت الانسانیہ۔ ندا بھی عربی کا لفظ ہے، صوت بھی عربی کا لفظ ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ۔ ابھی آئیں گے مولا کی شہادت کے ایام کہ امیر المومنین علیہ السلام جو محراب عبادت میں قتل کیے گئے وہ اپنے عدل کی شدت کی وجہ سے۔ دنیا میں آپ سنیں گے، پڑھتے ہیں اخباروں میں، خبریں پڑھتے ہیں، خبروں میں سنتے بھی ہیں، دنیا میں بڑے بڑے حکمران ان کے ظلم کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ ظالم بادشاہ تھا، جس کا زور چلا اس نے جا کے مار دیا۔ تاریخ اسلام میں آپ کو مل جائیں گے بڑے بڑے حکمران ظلم کرتے تھے عوام پر، جس دن کسی کا زور چلا حملہ کر کے قتل کر کے چلا گیا۔ دنیا میں ظلم کرنے پر لوگ قتل ہوئے ہیں، ظلم کرنے کی وجہ سے بادشاہان وقت قتل ہوئے ہیں۔ کوئی آپ کو انسان عدل کی وجہ سے قتل ہوتا نظر نہیں آئے گا، مگر مولا کائنات کے پاس اتنا عدل تھا، اللہ نے ان کو اتنا عدل عطا فرمایا، اور مولا اتنا عدل کرتے تھے کہ امیر المومنین اپنے عدل کرنے کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ اس سے بڑا عادل حکمران اور کہاں آئے گا؟ جس دن امیر المومنین قتل ہوئے ہیں، شہید کر دیے گئے، امیر المومنین پر حملہ ہوا ہے، یہ دنیا سے چلے گئے، یہ کسی اور کا جملہ نہیں ہے، میں اب نام بھی نہیں لے سکتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ جس خاتون نے حضرت علی سے جنگ لڑی، ان کا یہ قول ہے کہ آج عدل علی کے ساتھ قتل ہو گیا ہے۔ خداوند عالم کتنا بڑا عادل ہے، جس نے ہمیں ایسے امام عطا فرمایا جنہیں امام عدل کہا جاتا ہے۔ تو خداوند عالم جو کام کرتا ہے وہ چونکہ اچھا ہوتا ہے اس لیے وہ کام کرتا ہے۔ ظلم کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ برا ہے۔ اشاعرہ اس کے مقابلے میں الٹ کہتے ہیں، وہ ہے کوئی کام اچھا نہیں ہے، چونکہ خدا نے کیا ہے لہذا اچھا ہے۔ ظلم برا نہیں ہے، چونکہ خدا نہیں کرتا اس لیے برا ہے۔ فرق یاد رہے گا سب کو۔ خدا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام خدا کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ اس میں حسن پایا جاتا ہے، وہ اچھا کام ہے، اور خدا جو کام نہیں کرتا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ چونکہ برا ہے ذاتی طور پہ لہذا خدا نہیں کرتا۔ اشاعرہ اس کے برعکس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا نے یہ کام کیا ہے تو اچھا بنا ہے، خدا نے جو کام نہیں کیا چونکہ نہیں کیا اس لیے برا ہے، ورنہ ذاتی طور پر افعال میں نہ حسن پایا جاتا ہے نہ قبح پایا جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ نظریہ کیوں اختیار کیا؟ وہ اس لیے کہ وہ بادشاہان دنیا کو بچانا چاہتے تھے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بادشاہان دنیا کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرعون اگر اللہ تعالیٰ فرعون کو چاہے تو جنت میں بھیج دے، ان کے مقابلے میں جو نیک ہستیاں ہیں نعوذ باللہ اگر انہیں جہنم میں ڈالنا چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ اگر فرعون کو خدا جنت میں بھیج دے گا، چونکہ خدا نے بھیج دیا لہذا فرعون اچھا ہو جائے گا، اور اگر کسی نیک انسان کو جہنم میں ڈال دیا، چونکہ اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا لہذا وہی نیک جو دنیا میں تھا وہ آخرت میں برا ہو جائے گا۔ اب آیا عقل اس بات کو تسلیم کرے گی؟ یہاں وہ لا کے ان لوگوں کو، ان بادشاہان وقت کو جنہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے، ان کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، اور آج تک اس روش پر یہ لوگ چلے آ رہے ہیں کہ اگر یزید کو اللہ نے بخش دیا تو آپ کیا کریں گے؟
جی کہاں انہوں نے کہہ رہے ہیں، اب تو سر عام کہہ رہے ہیں، کراچی میں کہا ہے. اب تو سر عام کہا جا رہا ہے. توجہ فرمائیں، سوشل میڈیا تو ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے. اگر یزید کو اللہ نے بخش دیا تو آپ کیا کریں گے؟ اگر فلاں ایک آدمی کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو آپ اعتراض کیا کریں گے اللہ پر؟ اللہ کے کام پر اعتراض نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ عادل ہے. وہ ایسا کام کرتا ہی نہیں ہے جس میں کسی کو اعتراض کی گنجائش نکلتی ہو. اچھے کام پہ کون اعتراض کرے گا؟ جی کوئی نماز پڑھ رہا ہو کون اعتراض کرے گا؟ کوئی سچ بول رہا ہے کون اعتراض کرے گا؟ کوئی عدل کر رہا ہے کون اعتراض کرے گا؟ ہاں کوئی ظلم کر رہا ہو تو اعتراض ہوگا. چونکہ خدا جو کرتا ہے عین عدل ہوتا ہے. عین عدل کا معنی یہ ہے کہ وہ کرتا ہی اچھے کام ہیں اور چھوڑتا ہی برے کاموں کو ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ظلم اور ظالم کو عقل کبھی کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ اٹھائے اور اس ظالم کو جنت الفردوس میں ڈال دے؟ یہ تو ظلم ہو جائے گا. تو عادل کہاں رہے گا خدا؟ اور جگہ جگہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. مثقال ذرۃ فرمایا ایک جگہ پر، اس ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حسین جیسے شہید کا قاتل ہو؟ کون سا ظلم ہے جو ان ظالموں نے محمد و آل محمد کے ساتھ روا نہیں رکھا ہے؟ تو یہ عدل کی مختصر سی تعریف تھی. تھوڑی سی بحث ذرا سنگین بھی ہو گئی کہ ظلم کے مقابلے میں ہے عدل، اور عدل ذاتاً اچھا ہے، ظلم ذاتاً برا ہے، قبیح ہے. خداوند عالم جو کام کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس میں اچھائی ہے. اور پھر یہ اچھائی برائی کو سمجھنا ہمارا اور خدا کا برابر نہیں ہے. کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ اللہ بھی ہم تو غور کریں گے یہ چیز اچھی ہے پھر انجام دیں. خدا بھی کوئی معاذ اللہ اس طرح کرتا ہے پہلے سوچے گا؟ نہیں نہیں، خدا نے چونکہ خود اس کو اچھا بنایا ہے لہذا کا عمل کرتا ہے. کسی کام کو خدا نے خود برا بنایا ہے تو اس برے پر خود عمل کیسے کرے گا؟ یہ عدل ہے. اور یہ چونکہ میں نے عرض کیا مستقل ہے عقل اس میں فیصلہ کرنے پر کہ عدل میں حسن پایا جاتا ہے. بعین ہی جیسے توحید عقلی چیز ہے تو کہیں قرآن کریم میں خدا کی ذات کو ثابت نہیں کیا گیا ہے، اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. خداوند عالم کی صفات پہ گفتگو ہے قرآن کریم میں، اس کے معبود ہونے کا، لائق عبادت ہونے کا تذکرہ ہے. کوئی آیت نہیں ملے گی آپ کو جس آیت سے آپ کہیں گے اس آیت سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے. نہ، وجود کو ثابت نہیں کیا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کو ثابت کیا، اور یہ بھی صفت ہے. اس کے معبود ہونے کو، رزاق ہونے کو، خالق ہونے کو، عادل ہونے کو ثابت کیا ہے، صفات کو ثابت کیا ہے. اسی طرح عین عدل کو ثابت نہیں کیا قرآن نے، عدل کرنے کا حکم دیا ہے قرآن کریم. فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. وہ پہلی آیت بھی ذہن میں رہے گی، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. تمہارے رب کا کلمہ، تمہارے رب کا دین، تمہارے رب کا پیغام مکمل ہے، اتم ہے، بھرا پڑا ہے صداقت اور عدالت کے ساتھ. اور میں نے عرض کیا دو چیزیں ہی ہوتی ہیں، ایک قول ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے. قول جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہو، یہ ہے صداقت، اور فعل جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہو، یہ ہے عدالت. تو خداوند عالم کے اقوال میں بھی صدق اور صدق ہے، اور اس کے افعال میں بھی عدل اور عدلی ہے. اور اسی طرح جو اس نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں، حجتیں بھیجی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، ان کے قول میں بھی صداقت نظر آتی ہے، ان کے افعال میں بھی عدالت نظر آتی ہے. اس لیے حضور نے 40 سال اپنا کردار پیش کر کے اپنے علاقے کے لوگوں سے، اپنے مکے کے لوگوں سے جو حضور کو بچپن سے دیکھ رہے تھے، اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا ہے. امین کا معنی وہی ہے عدالت والا. تو اللہ ہمیں عدالت کا حکم دیتا ہے، اعدلوا. بھائی اللہ تو ہے ہی عادل، وہ ظلم نہیں کرتا، تو ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟
جیسے خدا خود کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ویسے ہی چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی دوسرے بندوں پہ ظلم نہ کریں۔ مولا کائنات امیر المومنین کا اسی نہج البلاغہ میں جملہ ہے کہ نظام حکومت کفر سے باقی رہ سکتا ہے مگر ظلم سے باقی نہیں رہ سکتا۔ بڑے بڑے حکمران مٹ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اس لیے کہ وہ عوام پر ظلم کرتے تھے۔ کئی کافروں کے نام باقی ہیں، نوشیروان کا نام باقی ہے، مشہور ہو گیا نوشیروان عادل، حالانکہ کافر تھا لیکن اس کا عدالت کی وجہ سے تاریخ میں نام باقی ہے۔ لوگ مثالیں دیتے، جو اہل بیت کو نہیں مانتے ان کے لیے نوشیروان سب سے بڑا عادل ہے، اور جو ولایت رکھنے والے ہیں ان کے لیے علی سے بڑا کوئی عادل حکمران نہیں۔ مولا امیر المومنین کے بارے میں نے جارڈک عیسائی کا جملہ بیان کیا ہے کہ قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، لوگوں کے دلوں میں بغض امیر المومنین سے جو پڑا ہے ان کے عدل کی وجہ سے۔ وہی لوگ جو سب سے آگے تھے تاریخ میں کہ یہ تو مولا کا حق ہے، امیر المومنین کو ملنا چاہیے، چلو لوگوں کی اکثریت نے وقتی طور پہ کسی کو بنا لیا، اب تو علی کو آنا چاہیے برسر کار۔ اور جب امیر المومنین کو ظاہری خلافت اور حکومت مل گئی تو وہی لوگ جو سب سے آگے علی زندہ آباد، علی زندہ آباد کے نعرے لگاتے تھے، وہی امیر المومنین کے مخالف ہو گئے اور مخالفوں کے لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے نظر آئے کہ امیر المومنین نے جس کو منصب دیا ہے عدل کے مطابق دیا ہے۔ طلحہ اور زبیر آتے ہیں امیر المومنین سے ملنے کے لیے، رات کا وقت ہے، امیر المومنین بیت المال میں ہے، یعنی آفس میں، ہزاروں ہزار دفعہ آپ نے سنا واقعہ، اور مولا کے پاس جا کے بیٹھے، مولا اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں، بیت المال کا حساب و کتاب کر رہے ہیں، چراغ جل رہا ہے، وہ آ کے بیٹھ گئے، مولا نے کام ختم کیا، وہ چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ جلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب فرمانے ہاں بھئی اب بتائیں کیسے آنا ہوا رات کے اس وقت میں؟ وہ کہا یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے، آپ پہلے یہ بتائیں کہ چراغ تو چراغ ہے، اس چراغ کی بھی وہی روشنی تھی، اس چراغ کی بھی وہی روشنی ہے، کون سا کوئی روشنیوں میں فرق آ گیا ہے؟ یہ آپ نے وہ چراغ بجھایا، یہ چراغ جلایا، وجہ میں کہہ رہا ہوں وجہ عدل ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وجہ وہ نہیں سمجھ رہے۔ امیر المومنین نے فرمایا وہ بیت المال کا چراغ تھا، سرکاری چراغ تھا، جب تک سرکاری کام کر رہا ہوں وہ چراغ جلانا اور اس کی روشنی سے استفادہ کرنا میرے لیے جائز تھا۔ تم نے میرے ساتھ کرنی ہے نجی گفتگو، پرائیویٹ باتیں، تو اب میں نے اپنا ذاتی چراغ جلایا ہے۔ دونوں جیسے آئے تھے اٹھ کے چلے گئے اور بات ہی نہیں کی۔ عمار یاسر نے دروازے پہ پوچھا تم مولا سے ملنے آئے، گفتگو کرنے آئے اور کوئی باتیں نہیں کرنی، ایسے ہی جا رہے ہو؟ وہ کہا جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ جو علی چراغ بیت المال اپنی ذات کے لیے روشن نہ کرے، استفادہ نہ کرے، وہ ہمیں مفت میں کسی شہر کی گورنری بھی دینے والے نہیں ہیں، اور ہم گورنریاں لینے آئے تھے کہ ہم نے بڑے نعرے لگائے تھے، بڑے جلوس نکالے آپ کی حمایت میں۔ آج کل کیا ہوتا ہے دنیا میں، ہے جی، کوئی حکمران قید خانے میں ہو، کوئی 2 دفعہ ملنے چلا جائے نا جیل میں، تو وہی حکمران کل کو جب وزارت عظمیٰ پہ آ جائے تو سب سے پہلے کہیں کا منصب لے گا، کوئی ہے جی کچھ منظور کرائے گا، کوئی پرمٹ وغیرہ لے گا، کوئی نہ کوئی ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے سب کام کیے جاتے ہیں، مگر علی وہ ذات ہے جس کا ہر کام فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ۔ خدا کی قسم اس جملے کی تشریح اردو میں نہیں ہو سکتی، پیغمبر اکرم کے اس فرمان کی تشریح اردو زبان کا کوئی ماہر ترین ادیب بھی نہیں کر سکتا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ۔ یہ ہماری اردو کی مجبوری ہے کہ ہم یہی ترجمہ کریں کہ علی ذات خدا میں گم ہو چکا ہے، جسے کہتے ہیں نا فنا فی اللہ،
یہ فنا فی اللہ کا لفظ بھی شاید مناسب نہیں ہے، مگر ہماری مجبوری ہے کہ اور کوئی لفظ ملتا نہیں ہے۔ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی ذات خدا میں گم ہے، علی ذات الہی سے باہر نظر ہی نہیں آتے۔ سینکڑوں بار میں بھی 2-3 دفعہ یہ جملہ انہی ایام میں کہہ چکا ہوں کہ مولا نے فرمایا میں نے کوئی شے دیکھی نہیں ہے، جس چیز کو دیکھتا ہوں اس سے پہلے خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد خدا کو دیکھتا ہوں۔ ایسے امام عادل کہ 2 عورتیں آ جاتی ہیں بیت المال میں حصہ لینے کے لیے، یہ مولا کی نظام حکومت اور نظام عدل تھا کہ سب کے لیے بیت المال سے جو وظیفہ معین تھا سب کے لیے برابر تھا، چاہے وہ حبش کا رہنے والا ہو چاہے خاندان بنی ہاشم کا ہو۔ وہ لوگ اور تھے جنہوں نے مخصوص افراد کے وظیفے کچھ اور معین کیے ہوئے تھے، مخصوص بیویوں کے وظیفے کچھ اور معین کیے ہوئے تھے، عام عوام غریب عوام کے وظیفے کچھ اور معین کیے ہوئے تھے۔ اسی نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، انشاءاللہ اگر آیا تو پڑھا جائے گا، ورنہ آپ خود مطالعہ فرمائیں کہ امیر المومنین نے کتنے لوگوں سے وہ مال واپس نکلوایا ہے جو سابقہ حکمران ان کو دے چکے تھے اور بغیر کسی وجہ کے دیے تھے اور اپنی ذاتی قرابت اور پسند اور ناپسند کی وجہ سے دیے تھے، مولا نے وہ واپس لی یہ چیزیں۔ مگر یہاں کیا عالم ہے، جو وظیفہ معین کیا ہے اپنی ذات کے لیے بھی وہی ہے، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے بھی وہی ہے، اور اگر کوئی حبش کے کالے غلام اور کنیزیں آئی ہیں ان کے لیے بھی وہی ہے۔ خاندان بنی ہاشم کی ایک خاتون حصہ لینے آتی ہے، اس کے ساتھ اس کی کنیز ہے، کنیزیں غلام اس وقت حبش کے ہوتے تھے، کالے رنگ کے بیچارے افریقی، مولا نے دونوں کو برابر دیا، جتنا اس حبشی عورت کو دیا اتنا ہی وظیفہ، چونکہ معین سب کے لیے برابر تھا، اتنے اس نے امیر المومنین نے بنی ہاشم کی خاتون کو دیا۔ اس نے اعتراض کیا، یہ کیا آپ نے کیا؟ میں عرب ہوں، بنی ہاشم سے ہوں، قریش سے ہوں، یہ افریقی عورت ہے حبشی، میری کنیز، میں آزاد، یہ کنیز، برابر دیا۔ مشہور ہے امیر المومنین جھکے اور زمین سے دونوں ہاتھوں میں مٹی لے لی اور فرمایا تو بھی اسی مٹی سے بنی ہے، یہ بھی اس مٹی سے بنی ہے، مٹی دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ اور رفع کیسے سمجھ رہی ہے؟ جب اللہ نے ایک جیسی مٹی سے خلق کیا ہے تو انسانی حقوق میں اللہ نے سب کو برابر رکھا ہے۔ دیکھیے ذاتی فضائل و کمالات کی وجہ سے ترجیح دینا اور چیز ہے، یہاں بات ہو رہی ہے بنیادی حقوق کی، اور اگر ذاتی فضائل اور کمالات کی وجہ سے کسی کو کچھ زیادہ دیا جاتا ہے یا دیا جا سکتا ہے شریعت میں تو وہ بھی عین عدل ہے، وہ اس کے وجوہات کچھ اور ہیں۔ عدل میں دیکھا جاتا ہے بنیادی حقوق، انسانوں کے بنیادی حقوق میں اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر بنا دیا۔ مہنگائی سب کے لیے ہے، مشکلات سب کے لیے ہیں، پیاس سب کو لگتی ہے، بھوک سب کو لگتی ہے، لباس کی ضرورت سب کو ہے، یہ بنیادی حقوق جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھا ہے، یہی عین عدل ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سے بڑا عادل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، صرف اللہ کو عادل ماننے سے فائدہ نہیں ہوگا، انسانوں کو بھی چاہیے کہ آپس میں عدل کریں، اور یہی تقوی کے سب سے قریب ہے۔ اب ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزہ بھی کوئی نہیں چھوڑتا، دوسروں کے حقوق سلب کر رہا ہے، جی تو یہ تقوی کہاں رہے گا؟ نمازی ہے، پرہیزی ہے، دنیا میں دیکھے جاتے ہیں لوگ، بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، ہمسایوں کو تنگ کرتا ہے، ہر نماز آ کے مسجد میں بھی پہلی صف میں پڑھتا، تو یہ کہاں سے تقوی آئے گا بھائی؟ فرمایا اعدلوا، سب پہلے عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل کرنا ہی تقوی کے قریب ترین ہے۔ میں نے عرض کیا عدل کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا۔ آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں اور بندوں کے حق کو پامال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دیتا ہے۔ میری 2-4 نمازیں خدا نہ کرے اگر رہ گئیں تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ معاف کرنے کا حق رکھتا ہے۔
لیکن اگر کسی بشر کا، کسی بندے کا حق میرے اوپر رہ گیا، وہ تو صاحب حق معاف کرے گا تو معاف ہوگا، اللہ کیسے معاف کر دے؟ تو عدل کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں میں عدل کرو، ورنہ حسد پیدا ہو جاتا ہے، اولاد میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کو زیادہ پیار کر رہے ہیں، ایک کو کم کر رہے ہیں، ایک کو ماشاءاللہ زیادہ دیے جا رہے ہیں۔ وہ زندگی میں انسان کو اختیار ہے، زندگی میں انسان کو اپنا اختیار ہے، جس کو چاہے اپنا مال دے دے، ایک بیٹے کو دے دے باقیوں کو نہ دے، حق ہے، لیکن اللہ پسند نہیں کرتا، کسی کو محروم کرنا یہ اس پہ ظلم ہے۔ اور پھر اولاد میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ جناب یوسف کو کیوں بھائی جا رہے ہیں کنویں میں ڈالنے کے لیے؟ یہ حسد پیدا ہوا کہ جناب یعقوب اس کو زیادہ پیار کرتے، حالانکہ ان کے پیار زیادہ کرنے کی یا شفقت زیادہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی ہیں، وہ احترام ہے ان کی نبوت کی وجہ سے۔ جناب یوسف بھی نبی ہیں جناب یعقوب کی طرح، وہ سمجھ نہیں رہے، لیکن حسد پیدا ہو گیا ہے۔ مگر یہ کمال ہے آل محمد کا کہ امیر المومنین کی اولاد میں آپس میں کوئی حسد پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ معرفت کا مقام ہے، یہ معرفت ہے بنی ہاشم کی، خاندان امیر المومنین کی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حسن اور حسین نبی کے بیٹے ہیں اور ہم علی کے بیٹے ہیں۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کریں تاکہ ان میں حسد پیدا نہ ہو، لڑائیاں جھگڑے پیدا نہ ہوں۔ اسی لیے اللہ کا جتنا بھی نظام وراثت ہے وہ عین عدل پہ مبنی ہے۔ ایک مسئلہ بھی وراثت میں، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، وراثت کا ایک مسئلہ بھی خلاف عدل نہیں ہے، عین برابری ہے۔ اعدلوا، اگر آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور انسان کا ایک بیٹا ہے 30-35 سال کا، شادی شدہ بھی ہو، اور یہ بچہ آج پیدا ہوا ہے اور باپ آج مر جائے تو وراثت دونوں بھائیوں کو برابر ملے گی۔ یہ نظام عدل ہے۔ بیٹی کا آدھا رکھا ہے حصہ، بیٹے کا دگنا رکھا ہے، یہ بھی عین عدل ہے، اس لیے کہ بیٹی پر کسی کا خرچہ دینے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بیٹی نے نہ بھائی کا خرچہ دینا ہے، نہ عورت نے اپنے اولاد کا خرچہ دینا ہے، نہ عورت نے اپنے شوہر کا خرچہ دینا ہے۔ جب تک باپ کے گھر میں ہے باپ اس کا کفیل ہے، جب شادی ہو کے چلی جائے گی تو شوہر اس کا کفیل ہے، اس کے اخراجات تو ادھر باپ پورے کر رہا ہے، ادھر شوہر پورے کرے گا، اچھی تربیت کرے تو اگر بیوہ ہو جائے تو اولاد پوری کرے گی، اچھے بھائی ہیں تو بھائی پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے نصف دے کے بھی فائدے میں رکھتا ہے کہ اس نے کسی کا حق دینا ہی نہیں ہے، مگر آدمی نے اولاد کا حق بھی دینا ہے، بہن بھائیوں کا حق بھی دینا ہے، اور اخراجات بھی اٹھانے، لہٰذا بیٹے کے 2 حصے رکھے۔ یہ عین عدل ہے، یہ ہمارا مذہب عین عدل ہے۔ جب اللہ عادل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تو ہے ہی عادل، مخلوق کو بھی عادل ہونا چاہیے، عدل کرنا چاہیے۔ اور عدل اہل بیت نے ہمیں عملی طور پہ سمجھایا۔ اور پھر اسی وجہ سے بغض پڑا ہے، میں اشارہ کر چکا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں امیر المومنین سے جو بغض پڑا ہے، خود مسلمانوں کی بات ہے، ظالم جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، عتبہ سے، عتیبہ سے، شیبہ سے، ابو جہل سے، مرحب سے، انتر سے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ کافر تھے، انہوں نے تو لڑنا ہی تھا، مگر شکوہ ان لوگوں سے ہے جو کلمہ توحید و رسالت پڑھتے تھے، جنہوں نے امیر المومنین کے فضائل اور کمالات کو دیکھا ہے، ہزاروں ہزار حدیثیں سنی، مگر بغض رکھا ہوا ہے امیر المومنین کا۔ روز عاشور سید الشہداء نے سوال کیا تھا نا، سارے یزیدی لشکر سے مولا نے سوال کیا، اور اس وقت جب سب شہید ہو چکے ہیں کہ مجھے کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ کیا میں نے دین شریعت کا کوئی مسئلہ تبدیل کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا میں نے تمہارا کوئی فرد قتل کر دیا ہے جس کا انتقام لینے آئے ہو؟
کہا نہیں. پھر کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ سب نے ایک جملہ بولا، بغضاً لأبیک، تیرے بابا کا جو بغض ہے نا ہمارے دلوں میں، اس کی وجہ سے ہم آپ کو قتل کریں. بس 2 جملے. کربلا کی بات کیے بغیر ہماری بات مکمل نہیں ہوتی. عزیزو، رسول کریم کا یہ جملہ سنتے ہیں آپ کہ جتنی مجھے اذیت دی گئی کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی. دنیا نے کسی نبی کے بیٹوں پہ اتنا ظلم نہیں کیا جتنا رسول خدا کی بیٹیوں پہ ظلم کیا. چشم تصور سے دیکھیے، اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائیے. یہ ہاتھ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہاتھ بہت اہم ہے، آپ کو پتہ ہی. کوئی کسی کو مارے، انسان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اسے روکنے کے لیے. کوئی کسی بچے کو تماچا مارے، پہلے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے نا وہ بچہ. اچھا نہیں روک سکتا تو جس رخسار پہ تماچا لگتا ہے نا، تو وہ چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو، وہی ہاتھ رکھ کے اپنے کسی بڑے کے پاس جا کے کہے گا کہ اس نے مجھے مارا ہے. ہماری جان قربان ہو جائے ان مخدرات عصمت و طہارت پر. بڑی بیویاں تو اپنی جگہ پر، سکینہ کو تماچے لگے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پسے گردن. شہزادی کیسے وہاں ہاتھ رکھے جہاں تماچے پڑے ہیں، کیسے ہاتھ رکھے جہاں کوڑے پڑے ہیں، اور کسے جا کے سنائے؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، خدا جانے کتنے شہروں سے یہ اسیر گزرے ہیں. بیویوں کی بات ہو رہی ہے، بچوں کی بات ہو رہی ہے، بچیوں کی بات ہو رہی ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں، رونے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، ہائے علی کی بیٹی کے سر سے چادر چھین لی گئی. اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ہاتھوں کو پسے گردن باندھا ہوا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں ہم سب کے گلے ایک ہی رسی سے بندھے ہوئے تھے، جس میں کچھ شہزادیاں ہیں جن کے دراز قد ہیں، کچھ شہزادیاں ہیں جناب سکینہ جیسی جن کے چھوٹے قد ہیں، بچپن کا عالم ہے. ایک ہی رسی سے جب سب کے گلے بندھے ہوں گے تو یہ بچوں کا سانس لینے کا عمل کیسے ہوگا؟ اور شہزادیاں کمر کیسے سیدھی کرتی ہوں گی کہ اگر جناب شہزادی زینب ام کلثوم اپنے پورے قد سے کھڑی ہو تو سکینہ کی گردن گھٹ جائے گی. اجرکم علی اللہ. خدا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. عقل حیران ہے. سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، ایسے اونٹوں پر بٹھایا جن پہ پالان نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے ماؤں کے کپڑوں کو پکڑا ہوا ہے. اور امام فرماتے ہیں 2 دن کے سفر ایک دن میں کرائے جاتے تھے. اونٹوں کو تیز دوڑایا جاتا تھا. جب اونٹ دوڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، بچے اچھل اچھل کے گر جاتے تھے، ماؤں کے کپڑے ان کے ننھے ننھے ہاتھوں سے چھوٹ جاتے تھے. اور جب گرتے تھے کون اٹھائے؟ پچھلے آنے والے اونٹ کچلتے ہوئے چلے جاتے تھے. خدا جانے کس نے قبریں بنائی، کس نے دفنایا ان بچوں کو. مگر بعض روایات میں ملتا ہے اگر کوئی ترس کھا کے کسی بچے کو دفنا دیتا تھا تو ایک بی بی آیا کرتی تھی اور کہتی تھی اے شیخ عرب تو نے میرے بچے کو دفنایا ہے، میں تیری جنت کی ضامن. میں نے عرض کیا کسی کو کوئی رخسار پہ تماچا مارے، کسی کو کوئی کوڑا مارے، وہاں ہاتھ رکھ کے جائے گا نا. اب اللہ جانے علی کی بیٹی کو کتنے کوڑے مارے گئے ہوں گے کہ جب جناب زینب نانا کے روضے پہ آئی ہے نا تو بی بی نے رو کے ایک جملہ کہا ہے، نانا مجھے اتنا مارا گیا ہے کہ میرا بھائی محمد حنفیہ مجھے پہچان نہیں سکا. پروردگار اس توسل کو قبول فرما، اس ذکر کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے. پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق شہداء کربلا، بحق اسرائے کربلا ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما. پروردگار ہمارے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. ہمیں مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما،
ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں زندگی میں زیادہ سے زیادہ ذوق عبادت عنایت فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، آل محمد کی دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما، کربلا کی زیارت نصیب فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور فرما، ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما، جو بیمار ہیں مومنین جن کے لیے کہا گیا ہے، اسی طرح رانا ساجد صاحب علیل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کلی عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔